ناظرین، آج کل مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کے حوالے سے بہت سے مخالفت میں اور حق میں بیانات آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہے بھرا ہوا ہے۔ ایک نوجوان نے چند روز قبل لاہور میں شاہی قلعے کے اندر لگے ہوئے اس مجسمے کو توڑ ڈالا، رنجیت سنگھ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور انتظامیہ نے فی الفور رنجیت سنگھ کی مزید بے عزتی ہونے سے بچانے کے لیے وہاں ٹینٹ لگا دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ نہ سکیں۔ وہ جو ہے وہ دوبارہ اس کی مرمت شروع ہے اور چند دنوں میں لگ جائے گا، کیونکہ وہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے وہاں ہر حال میں رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگانا ہے۔ لگاتے وقت بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ پنجاب کے شیر ہیں اور یہ پنجاب کے ہیرو ہیں، اور جس فاؤنڈیشن نے KS فاؤنڈیشن جو برطانیہ کی ہے، سکھوں کی خالصہ تحریک ہے، اس نے یہ مجسمے یہاں پاکستان میں اور ملکوں میں بھی لگوائے۔ تو جب یہ لگایا گیا تب بھی اس تنظیم نے کہا کہ بس پنجاب کے لوگ آج خوش ہو گئے ہوں گے، تو وہ پنجاب کے شیر اور ہیرو کے طور پر اس مجسمے کو لگایا گیا ہے۔ لیکن جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ ابھی اتنی پرانی نہیں ہوئی، یہ 1800 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ رنجیت سنگھ جو ہیں انہوں نے پنجاب میں اور کشمیر اور اس سے آگے جو ہے وہ پشاور تک اپنی حکومت قائم کی۔ میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ ہیرو ہے یا لٹیرا ہے، وہ شیر ہے یا وہ بھیڑیا ہے۔ تو جو تاریخ مرتب کی گئی ہے، جس میں مسلمان مورخین بھی ہیں، ہندو مورخین بھی ہیں، انگریز مورخین بھی ہیں، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور میں مسلمانوں کے اوپر بہت مظالم ڈھائے گئے، اور یہ کوئی کہانی یا داستان نہیں ہے۔ آپ ملتان دیکھیں، وہاں پر جو ہے وہ کس طرح ملتان شہر کو لوٹا گیا اور کس طرح وہاں با پردہ بیبیوں کو بازار میں کہنے ہوتے ہوئے دل جو ہے وہ کھینچتا ہے اور زبان لرزتی ہے، لیکن یہ حقائق کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر بیبیوں کے پردے اتارے گئے اور وہاں پر ان کو ننگا کیا گیا۔ بیبیوں نے اپنی خودکشیاں کی اور بہت ساری اپنی جانیں دے دیں۔ اس طرح شہر کو اس قدر لوٹا گیا کہ کسی کے پاس ایک نوالہ تک نہیں رہنے دیا گیا، اور یہی حال جو ہے وہ کشمیر میں ہوا، اور اسی طرح کا منظرنامہ قصور میں ہوا۔ قصور میں تو لڑکوں کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کو غلام بنا سکیں گے، اور اٹک میں ایسا ہی ہوا۔ اس سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری تعویلیں کی جا سکتی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ جی اورنگزیب عالمگیر نے بھی تو بڑا ظلم کیا تھا، بالکل کہا جا سکتا ہے، لیکن خود ہندو جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ جب اورنگزیب عالمگیر شیو سینا کے خلاف، جو کہ ایک باقاعدہ سینا تھی، باقاعدہ ایک فوج تھی ہندوؤں کی، اور وہ مغل سلطنت کا خاتمہ چاہتے تھے، جب ان کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب عالمگیر جو ہیں وہ میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے، اسی وقت جو سکھ ہیں، جو کہ ایک بڑی پرامن تحریک ہے، جس کے بابا گرو نانک جو ہیں وہ اس کے بانی ہیں سکھ مذہب کے، اور سکھ مذہب میں کسی قسم کی وائلنس اور کسی قسم کی مسلح تحریک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال نے تو بابا گرو نانک کو توحید کا پیغمبر قرار دیا ہے، اور مسلمان بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ بعض گرو جو تھے وہ اقتدار چاہتے تھے، لہذا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں انہوں نے ہندوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مسلح جدوجہد شروع کی۔ پہلے تو وہ مسلمان بستیوں میں چلے جاتے تھے، وہاں بھجن گاتے اور اتنی اونچی آواز میں گاتے رہتے، اور وہاں جو بیبیاں اور خواتین گزرتی ان کو بےہودہ اشارے کرتے۔ اس کی اتنی شکایات اورنگزیب عالمگیر کے پاس گئیں کہ وہ زچ آ گئے اور انہوں نے یہ بھجن گانے پر پابندی لگائی۔ لیکن جب پابندی لگائی تو جو وہ گرو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ انہوں نے وہاں خالصہ تحریک، مسلح تحریک شروع کر دی۔ ہر جو سکھ مذہب کا پیروکار تھا اسے کہا گیا آپ نے سکھ لکھنا ہے، کرپان رکھنی ہے، اور ان کی جنگی ٹریننگ شروع کی۔ اور مورخین سب جانتے ہیں، انگریز جانتے ہیں، اور اگر کوئی غیر جانبدار ہو کر تاریخ پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ سکھوں کی مسلح تحریک جو ہے وہ لوٹ مار کی تحریک تھی۔ وہ کہیں ایک جتھا بنا کر کسی گاؤں میں گھس جاتے، اسے لوٹ مار کرتے، اور پھر جو ہے وہ روپوش ہو جاتے، اور سلطنت کو انہوں نے تنگ کر دیا تھا، زچ کر دیا تھا۔
جس کی وجہ سے گرو جو ہیں ان کو دربار میں بلایا گیا، باقاعدہ گرا ہوئی کیس بنا، اور لیکن وہاں پر جب بغاوت انتہا کو پہنچ گئی تو اورنگزیب عالمگیر کو گرو کے قتل کا حکم دینا پڑا، اور اس کو جواز بنا کر پھر جب مغلوں کی سلطنت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، زوال شروع ہو گیا، انگریز آ گئے اور سکھوں نے سر اٹھایا اور انہوں نے باقاعدہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ مسلح تحریک، خالصہ تحریک شروع کر دی۔ یہ جو رنجیت سنگھ ہے جو بیمار ہو گیا تھا بچپن میں اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، اس کو گورنر بنایا گیا لاہور کا، اور پھر اس کے بعد اس نے ساز باز کر کے پورے کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پشاور تک چلا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان سکھوں نے، خالصہ تحریک نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ کیا کہا جائے کہ آج بھی لاہور کی جو سنہری مسجد ہے اس کو پرانے لوگ جو ہے وہ بارود مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ رنجیت سنگھ نے وہاں پر جو ہے بارود خانہ بنوا دیا تھا اور سنہری مسجد کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گیا، اور اس میں باقاعدہ بم بنتے تھے اور وہ مشہور ہو گئی تھی بارود مسجد کے نام سے۔ اسی طرح جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنوائی تھی، بادشاہ مسجد، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ استبل بنا دیا گیا؟ مسجد جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں پر استبل بنا دیا گیا، نماز پر پابندی لگا دی گئی، اذان پر پابندی لگا دی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر جو اس کی اینٹیں، اس کی جو پتھر تھے قیمتی، وہ تک اکھاڑے گئے۔ یہ تو بعد میں رینوویٹ ہوئی ہے جو آج کی مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے، انہوں نے تو اس کو کھنڈر بنا دیا تھا مسجد کو۔ اس طرح مستی گیٹ والی مسجد، پورے پنجاب نہیں، جہاں جہاں رنجیت سنگھ کا قبضہ ہو گیا تھا وہاں یہ حکم تھا کہ کوئی اذان نہیں پڑے گا، کہیں نماز نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ وہاں پر یہ جو مقبرہ جہانگیر ہے، اگر آپ جائیں، اس کی اوپر والی چھت اب بھی غائب ہے۔ وہاں کسی سے پوچھ لیں کہ وہ چھت کون، اس چھت پہ بہت ہی قیمتی پتھر اس منزل پہ لگے ہوئے تھے، وہ اکھاڑ کر رنجیت سنگھ کی فوجیں جو ہیں وہ لے گئیں۔ اور رنجیت سنگھ کس قدر سفاک اور ظالم تھا کہ اندازہ کیجئے کہ اس نے جو اس کی ڈیکلیئرڈ بیویاں ہیں وہ 18 تھیں، اور جس میں سے 2 یا 3 ہندو تھی، باقی سب میں ان مسلمان خانوادوں کے نام نہیں لینا چاہتا جن کی بیویوں بچیوں کو اٹھا کر رنجیت سنگھ نے زبردستی اپنی بیویاں بنا لیا تھا۔ جب رنجیت سنگھ مرا تو اس کی چتا جلائی گئی، تو ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ بیویوں نے 7 جلنا تھا، اس میں صرف 3 یا 4 جلی، باقی مسلمان تھیں، ان کو بخش دیا گیا کہ ان کے عقیدے میں یہ نہیں تھا۔ تو یہاں سے اندازہ کیجئے۔ پھر میں ابھی آگے چلنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو رنجیت سنگھ کی محبت میں بہت ہلکان ہو رہے ہیں اور اسے پنجاب کا اصل ہیرو مان رہے ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پوری راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں صرف 4 یا 3% سکھ تھے، 24 یا 25% ہندو تھے اور 70% مسلمان تھے، اور رنجیت سنگھ جو ہے وہ اس کا مقابلہ اورنگزیب عالمگیر سے کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر میں دور میں تو سارے گردواروں کو شاہی خزانے سے پیسہ ملتا رہا، گردوارے تعمیر ہوتے رہے، اور عام ہندو رعایا کو کے ساتھ تعرض نہیں کیا گیا، نہ انہیں کچھ کہا گیا۔ لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں تو ہر مسلمان کو جو ہے وہ بہیمانہ ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس قدر تعصب برتا گیا کہ جو مسلمانوں کو ان کے تو جب حقوق آتے تھے زمینداری کے حوالے سے ان کے لیے الگ قانون بنایا گیا، ہندوؤں کے اور سکھوں کے لیے الگ قانون، معاشی طور پر مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیا گیا ہر مسلمان کو۔ 1-2 خانوادے جو تھے وہ ہر قوم میں غدار ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی تھے، وہ راجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ مل گئے، اس کی تعریف کے کلابے ملاتے رہے، لیکن بعد میں انہیں بھی بہت پچھتاوا ہوا اور وہ پچھتاتے رہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ راجہ رنجیت سنگھ ہی ہے جس نے کشمیر جو ہے وہ گلاب سنگھ کے حوالے کیا اور ڈوگرا راج وہاں شروع ہوا۔ اور ڈوگرا راج کے بارے میں اگر کوئی کشمیری میرا خیال ہے اس کا نام ہی لے لیا جائے تو کشمیریوں بیچاروں کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر میں سوال کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں جی اس نے مسلمانوں کے خلاف کوئی ظلم نہیں کیا،
تو سید احمد شاہید کی تحریک تھی کس کے خلاف؟ آپ کبھی اس کے احوال پڑھیں کہ سید احمد شاہید تک یہ خبریں پہنچی کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس نے تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ انتہا کر دی ہے، تو انہوں نے سید اسماعیل شہید کو بھیجا کہ آپ جا کر حقائق کا پتہ لگائیں، یہ کہیں پراپیگنڈے نہ ہو۔ سید اسماعیل شہید پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں میں گئے اور انہوں نے جا کے تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس نے صرف جو ہے وہ سکھ شاہی قائم کر دی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ خالصہ کے ہنڈے جو ہیں وہ ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں اور کسی مسلمان کی عزت اور مال محفوظ نہیں ہے۔ تو سید احمد شہید نے پھر تحریک مجاہدین شروع کی، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے مسلمان جو ہیں وہ سکھوں نے شہید کیے، اور بالا کوٹ جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بالا کوٹ جائیں، سید احمد شہید کا وہاں مرکز ہے، وہاں تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اگر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سکھوں نے اور رنجیت سنگھ نے اگر کاروائیاں نہیں کی تھیں، اور کاروائیاں کیا اگر ظلم کی ایک اور بربریت کی ایک تاریخ رقم نہیں کی تھی، تو سید احمد شہید جیسے غیر متعصب آدمی کو اتنی بڑی جو ہے وہ تحریک چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ جنگیں لڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ریلیجس ٹورزم کے نام پر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ مندر کھول رہے، کبھی جو ہے وہ ایک بات ذہن میں رکھیں، رنجیت سنگھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ سکھ مذہب کی تعظیم کرتے ہیں، اور لیکن جتھا بند سکھوں اور مسلح خالصہ تحریک جو ہے وہ پاکستان میں پنپ نہیں سکتی، اور اس کو ہم جگہ بھی نہیں دے سکتے۔ تاریخ میں جب بھی سکھوں کو کوئی موقع ملا ہے، انہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں، کسی اور پہ حملہ آور نہیں ہوئے۔ میں یہاں پر لمبی تاریخ دہرانا نہیں چاہتا، ہمیں جو ہے وہ تحریک پاکستان میں چونکہ سکھوں کے تعاون کی ضرورت تھی، ہم نے ان کے مظالم کو معاف کر دیا، لیکن اور رنجیت سنگھ اور باقی جو ہے ان کے بارے میں بعض مورخین نے بڑا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر لکھا، لیکن کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ کبھی جو ہے وہ کسی سکھ آتھر نے، رائٹر نے اورنگزیب عالمگیر کے حق میں لکھا ہو، کسی مسلمان کے حق حکمران کے حق میں لکھا ہو۔ اگر آپ جو ہے وہ شاہی قلعہ مغلوں کے شاہی قلعے میں اگر رنجیت سنگھ کا مجسمہ استادہ کرتے ہیں، تو پھر ایک جو ہے وہ جو شاہی قلعہ دہلی کا لال قلعہ ہے اس میں جو ہے اورنگزیب کا مجسمہ لگا دیں، ٹھیک ہے، یا امرتسر میں کہیں پر کسی مغل بادشاہ کا یا مسلمان حکمران کا کوئی مجسمہ لگا دیں، اگر آپ اتنے ہی غیر متعصب ہیں۔ اور یہ پنجاب جو کھیلنے کا شوق ہے نا بعض لوگوں کو، جس میں حکومت میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، میں آپ کو پھر ایک بار واضح کرنا چاہتا ہوں، سکھوں کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پنجاب انہوں نے لینا ہے، کیونکہ ان کے بقول ان کا مکہ مدینہ یہاں پر ہے، اس لیے ہوشیار رہیں اور یاد رکھیں پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ دو قومی نظریے کے نام پر بنا ہے، سکھوں نے اس کے بنانے میں کوئی قربانی نہیں دی۔ اگر آپ نے جو ہے مجسمہ لگانا ہے تو بھگت سنگھ کا لگا دیں، وہ ہمارے تحریک آزادی کے ہیرو ہیں۔ رنجیت سنگھ ایک لٹیرا اور جو ایک ڈاکو ہے، اور جس کے ظلم کی داستانیں جو ہیں وہ لوک داستانوں میں محفوظ ہیں، اور پرانے لوگ اب بھی لاہور کے اور جانتے ہیں کہ کیا وہاں پر ہوا اور خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں۔ اس لیے خدا کے واسطے ہے تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ دیکھتے رہیے مغل چینل۔